السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 760۔ فسادات نیتوں کی خرابی کے باعث رونما ہوتے ہیں۔ کچھ تبلیغی ساتھیوں سے کورونا اور جلسے جلوس، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عالمی شورا کا فساد۔ اس فسادی عالمی شورا کے فساد برپا کرنے کی سب سے بڑی وجہ نیت کی خرابی ہے، اور اللہ، رسول اور آخرت پر حقیقی یقین سے محرومی ہی فساد اور فتنے کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا بیان ہے کہ آخرت کے درجات و منازل صرف ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، نہ روپیہ اور مال، نہ کرسی اور عہدہ، نہ منصب، نہ جاہ۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ: یہ آخرت کا گھر تو انہی کے لیے مزین کیا گیا ہے کہ جو زمین میں نہ بڑائی کے طلبگار ہو اور نہ ہی اس کے حصول کے لیے فساد برپا کرتے ہیں۔ تنبیہ: دین کی محنت میں لگنے سے صرف ظاہر کا دیندار ہو جانا معتبر نہیں، جب تک مذکورہ بالا آیات کے مطابق دلی جذبات نہ بدل جائیں، یعنی ہر سانس کی عبادت اور ریاضت اور دعوت و سخاوت محض اللہ واسطے ہو، اور ان کا اجر صرف حشر کے دن پانے کا ولولہ اور جذبہ ہو۔ یہی اخلاص ہے، اور ایسا شخص ہی مخلص ہے، اور اسی اخلاص کی برکت ہی سے ہدایت پھیلے گی اور فتنے دفن ہوں گے۔ یہی صفت اور کیفیت کو حاصل کرنا ہے، اسی کا حکم ہے، اور اس کے سوا جو باتیں اور کہاوتیں ہیں سب کی سب بیکار شیطانی وساوس ہیں۔ حقیقی دین تو تین چیزوں کی تبدیلی کا نام ہے: دل کا یقین بدلے، زندگی بدلے، جذبات بدلے۔ فائدہ: یقین نہیں بدلا تو بندوں کو اللہ کی طرف کم اور اپنی طرف زیادہ بلائے گا، تاکہ اپنی پارٹی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ میسر ہوں، اور ان ماننے والوں سے داد بٹورے، مال سمیٹے اور خدمت لے۔ اس مزاج کے ساتھ اگر وہ 100 سال بھی دعوتی محنت میں لگا رہے تو ان کی اپنی ذات کو رتی برابر فائدہ نہ دنیا میں ہوگا نہ بروز حشر۔ داعیانہ جذبات بنتے ہیں تو داعی نسل نوازی سے پرے ہو کر نسل کشی تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا اور ثبوت دیا اپنے عمل سے اس بات کا کہ اے اللہ، مجھے تو بس تو چاہیے، تیرے سوا کچھ نہیں۔ ایک دن ہمارے امیر محترم حضرت نعیم اللہ خان صاحب، امیر آندھرا پردیش رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ چھوٹا سا مکان خرید لیں۔ امیر محترم نے فرمایا، حضرت جی، اول اور ثانی اور ثالث کا جب اپنا گھر نہیں ہے تو نعیم اللہ کیوں کر گھر بنائیں۔ اسی طرح سے فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاضی عبدالوہاب صاحب، مولانا عبدالغنی صاحب کا جب گھر نہیں تو فضل کیوں کر گھر بنائیں۔ سچے عاشقوں کا قافلہ ہے۔ نعیم اللہ خان صاحب اسٹیٹ کے سیکریٹری آف قانون تھے، اور گجرات اور بمبئی کے تجار فضل بھائی کے عاشق تھے، لیکن یہ دونوں بزرگ غیور اور متوکل علی اللہ تھے۔ جو بھی قریب ہوتا اس کی تشکیل کر ڈالتے تھے، کسی کو مجال نہیں تھی کہ ان حضرات پر منحوس دنیا کو پیش کر سکیں۔ تنبیہ: جس کے جذبات نہ بدلے ہوں اور وہ دنیا کی طلب کا لالچی کیڑا اپنے اندر پالتا ہو تو ایسا شخص ایک خونخوار بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ چوپایا بھیڑیا تو ایک دو کی جان مارے گا اور پیٹ بھر کر آرام سے سو جائے گا، مگر یہ 2 پاؤں والا بھیڑیا پوری امت کو تباہ کر دے گا، سب کو لڑوا دے گا، مروا دے گا، سب کے دین اور ایمان کا سودا کر دے گا۔ اتنی ساری تباہی کے باوجود نہ تو اس کی حرص مٹے گی اور نہ ہی اپنے مقصد تک پہنچے گا، اس لیے کہ مقصد تک تو وہ پہنچتا ہے جس کی کوئی منزل مقرر ہو۔ اگر دعوتی کام سے تمہارا مقصد لیڈر بننا ہے، چودراہٹ کرنا ہے، بڑا بننا ہے، تو تم اپنے پیر پر خود کلہاڑی چلا رہے ہو۔ عنقریب کام سے محروم کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ یہ مبارک کام صفت فنائیت چاہتا ہے۔
لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادہ کو حصر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ بے دین عمرہ کے تقرب سے اتنی تباہی نہیں ہوتی جتنی دینی عمرہ اور بڑوں کی مصاحبت سے تباہی آتی ہے۔ نجات چاہتے ہو تو عوام میں مساکین اور غربا کے ساتھ مل کر دعوتی کام کرو، خدام بن کر نہ کہ حکمران بن کر۔ بدترین حال تو اس دائی کا ہے جو دعوتی محنت میں لگ کر کچھ بولنا سیکھ لے اور تھوڑی سی مقبولیت مل جائے، پھر وہ اپنی سکہ چلانا شروع کر دے، گویا کہ اپنے پیروں سے تبلیغ کی بیڑی اتار پھینکی۔ اب اس آزاد سانڈ سے جدھر چاہو بیان کروا لو، سیاسی جلسہ ہو کہ ٹیلی ویژن اسٹیج ہو کہ غیر شرعی شادی بیاہ کی محفل، اس لیے کہ نہ کوئی مشورہ نہ کوئی پابندی، آزاد سانڈ کی طرح خود کو بنا لیا ہوتا ہے۔ اب وہ کسی سے رکنے والا نہیں، حالانکہ داعی کا ہر قدم اور ہر بول اطاعت امیر کا مرہون منت ہوتا ہے۔ یاد رکھے، ہدایت بیانوں سے نہیں بلکہ اطاعت، قربانی اور سارے ساتھیوں کی دعاؤں اور ان کی توجہات کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرز سے مجمع تیار ہوتے ہیں اور عمومی ہدایت پھیلتی ہے۔ واہ حسرتا، گراں قدر قربانی والا رائے گڑھ مرکز آج اپنے اصلی مرکز نظام الدین سے بچھڑ گیا، وہاں کا حصہ بننے سے رہ گیا اور نتیجتاً انتشار اور خلفشار کی آماجگاہ ہو کر رہ گیا۔ یہاں تک کہ مقیمین میں سے ہر ایک دوسرے کے سائے سے ڈرتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی راجدھانی قائم ہو گئی، دین کے نام پر دنیا بٹورنے والوں کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ احادیث میں ایسے لوگوں کو جہنمی کتے کہا گیا جو دین کے بدلے دنیا خریدتے ہیں۔ حضرت ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، فرمایا جو فرد اور قوم دعوتی کام سے اپنی قوت اور حیثیت بنائے اور مرکز سے بغاوت کرے اور اپنی چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے۔ خوب اہتمام سے حیات الصحابہ پڑھیں، اس کتاب میں ایمان اور دعوت ایمان کی اصلی شکل اور تصویر سیرت کی روشنی میں دکھائی دے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مرض الوفات میں عرض کیا گیا، بچوں کے لیے کچھ تو چھوڑ جاؤ، تو کہا میں اپنے بچوں کو رب سے لینا سکھا دیا ہے، میں ان کی خاطر اپنا حساب مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، ابھی کیا چاہیے، ان کا رب ان کی رکھوالی کرے گا۔ زندگی بھر دعوت دیتے رہے لیکن اندر کا یقین نہیں بنا تو کیا کھاک دعوت دی؟ اسی طرح حب جاہ کے مریض یہ اپنی دعوتی محنت اور گشتوں کی قیمت دنیا ہی میں حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جہنم کے کتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہر طرف طلب مال اور جاہ کی وبا پھیلی ہوئی ہے، للہیت اور فنائیت کو چھوڑ کر انانیت اور نفسانیت کا بازار گرم ہے۔ اپنی بے پناہ محنت اور قربانی کا ہدف بزرگوں تک رسائی اور ان کے یہاں مقبول ہونے کو بنایا ہوا ہے تاکہ بیچاری محنت کرنے والی عوام پر اپنی فرعونیت کا سکہ چلا سکیں۔ ارے بھائی، ننگا ننگے کو کیا دے گا؟ بزرگ بھی خالی ہاتھ اور بزرگ کی طرف للچائی ہوئی آنکھ سے دیکھنے والا یہ احمق بھی خالی ہاتھ، دونوں اللہ کے بھکاری ہیں۔ خالی برتن میں وہی کچھ پڑے گا جو اللہ رب العزت ڈال دے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، عزت اور شوکت کا مالک صرف اللہ ہے، اس ذات بابرکت سے مانگے، بشرط یہ کہ دی ہوئی عزت کو ہضم کرنے کی شکتی بھی رکھتے ہو، ورنہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی میں خوش رہو، اسی میں خیر و بہتری ہے۔ بسا اوقات شہرت اور مقبولیت بھی وبال جان ہو جاتی ہیں۔ مثل مشہور ہے، چوہے کو ہلدی کی ڈلی ملی تو وہ خود کو پنساری سمجھ بیٹھا، ہر ایک دوسرے پر حکومت کرنے کا خواہاں ہیں۔ کام نبیوں والا اور سوچ بنیے والی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبیوں والی لائن میں خود کو مٹایا جاتا ہے اور بنیے والی لائن میں خدا پرستی کم، نفس پرستی زیادہ ہوتی ہے۔ دعوتی کام پر جان مارنے والا کیوں کر انا ربکم الاعلی والا جذبہ اپنے اندر پال سکتا ہے۔ دعوتی کام کے مراجع، افضل ترین دعوت قرآن مجید سے دعوت دینا ہے۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیے جو میرے وعید یعنی ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تذکیر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا
جو اللہ سے اور اس کے وعیدوں سے ڈرتا ہوگا، اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا رحیم۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے۔ فائدہ: دعوت انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور دائی ان کی مشن پر لگا ہوا سپاہی ہے، اور دعوت کی شایع نشان دائی کا کلام بھی ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ کلام قرآن اور احادیث صحیحہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر ترغیبی بات کے لیے صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ ضعیف روایات وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جن میں دو بیماریاں ہوتی ہیں یا ان میں کوئی ایک بیماری موجود ہو۔ ایک تو وہ داعی اور واعظ جو صحیح اور سقیم یعنی ضعیف روایت میں امتیاز نہیں رکھتا ہو اور نہ ہی اس کی کوشش کرنا چاہتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو عمل کے ساتھ ساتھ علم میں بھی لکیر کا فقیر بنا رہے۔ اگر علم کو محدود رکھنا ہوتا اور موجودہ معلومات پر قناعت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ حکم نہ دیتے، قل رب زدنی علما، کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ علمی لطیفہ: خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر، اس کی شکل بھی مقرر، اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاق عالم علام الغیوب کی طرف سے ہے، اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں، نہ کوئی زمان اور نہ مکان۔ البتہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی کے زیادہ تر عجمی لوگ ہیں۔ اگر حجازی عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو بعد میں آنے والے عجمیوں کی ان تشریحات اور تصریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی، مگر ملی اور بہت اعلیٰ طریقے پر ملی، اس لیے کہ حجازی وفوق کل ذی علم علیم کی معنویت سے بہت ہی خوب واقف تھے۔ اس کے برعکس ہمارے اس معاشرے میں علم دین کے چند مخصوص افراد اور ادارے باقی رہ گئے، یعنی ان کے یہاں جدید تشریحات اور تصریحات کی تائید کرنا گویا کہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہونے کے برابر ہے، اور علوم دینیہ کے چند افراد اور ادارے ہی قبلہ اور کعبہ بنے بیٹھے ہیں۔ جن تشریح اور توضیح کو ان افراد اور اداروں کی تائید حاصل نہ ہو تو وہ ساری تشریحات اور تصریحات اور توضیحات بے معنی ہو کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل سمجھی جاتی ہے۔ یہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کی تقریروں اور تشریحات کے ساتھ کرونا اور جلوس، سینکڑوں لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت کے اعتبار سے بھیڑ اور بھاڑ اور ہنگامی جلوس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زوردار بارش ہوتی تو مؤذن صاحب اذان میں چند الفاظ کا اضافہ فرماتے، صلو علی رحالکم، یعنی گھروں پر نماز پڑھ لو۔ رحیم اور شفیق پیغمبر نے اپنے امتی کو پانی میں بھیگنے سے بچایا اور مسجد کی جماعت چھڑوا دی۔ ہنگامے اور سیاسی جلسے تو نماز سے افضل نہیں، اور نہ کورونا کی وبا پانی میں بھیگنے سے زیادہ مضر اور ہلاکت خیز ہے۔ جو علماء معصوم عوام کو محفوظ گھروں سے جلسوں کی طرف بلاتے ہیں وہ سراسر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ کورونا موت ہے، بارش نہیں۔ ان سفاک علماء نے کون سی شریعت پڑھی ہے، ان سے ضرور پوچھا جائے اور ان کی سند کو نظر آتش کر دیا جائے۔ مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتا، البتہ اختلاف کر سکتا ہے۔ اختلافی میدان سے واپس لوٹنا گناہ نہیں۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اہل کفر کے دوران لڑائی میں پیٹھ پھیرنا گناہ ہے۔ اہل اختلاف مسلمانوں سے پیٹھ پھیرنا عین اجر و ثواب ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، علماء تو صلح کروانے کے لیے ہے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہے اور نبی کا کوئی اپوزیشن نہیں ہوتا، تو وارثین یعنی علماء کی اپوزیشن کیسے درست ہوئی؟ نمبر 3، نماز کی صف میں فاصلہ۔ نماز خوف میں پچھلی صف ایک رکعت ادا کرتی ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر دفع کرتی ہے، اور پہلی صف پیچھے ہٹ کر اپنی پہلی رکعت ادا کرتی ہے۔ اب اس صف بندی میں گرنا، پڑنا، بھاگنا سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران نماز پڑھی جا رہی ہے اور دشمن نظر آ رہا ہے۔
اب یہاں دشمن کرونا نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درمیان میں فاصلہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ ہم نارمل حالات میں نہیں ہیں بلکہ حالت جنگ میں ہیں، اور نماز ادا کی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی حفاظت فرمائے اور عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔